अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई नशिस्त में इफ्तिखार शिराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज कुछ ज़िक्र करते हैं हुकूमत वक्त के दुनिया के अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात का। अगरचे हुकूमत वक्त के इम्प्रेशन दे रही है कि उनकी सफारतकारी इतनी बेहतरीन है कि गल्फ़ कंट्रीज़ इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी कर रही हैं। फिर ये है कि IMF ने हमें प्रोग्राम दे दिया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। दुनिया में जो दीगर ममालिक है बिलखुसूस अमरीका और उसके साथ साथ चीन, जो हमारा पुराना और गहरा दोस्त है, उनके साथ ताल्लुकात के अंदर एक गर्म जोशी आई है। लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं, इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं, वो ज़रा आपके सामने रखते हैं और इस हवाले से जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है कुछ उनके मुतालिक हक़ाइक़ आपको बताने हैं। तो हुकूमत वक्त, जैसे मैंने कहा, कि ये कह रही है कि शायद वो एक आलमी तन्हाई से बाहर आ चुकी है हुकूम पाकिस्तान, और मामलात जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, जिसमें सऊदी अरब हो, जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात हो, या दीगर ममालिक हों, उनके साथ बड़े अच्छे आगे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह जो हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन है उसके अंदर भी बड़ी गर्मजोशी, अगर गर्मजोशी नहीं तो कम अज़ कम एक नॉर्मलिसी पाई जा रही है। और साथ में चीन जैसा मुल्क के जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी चीन से हमारी दोस्ती वो हिमालय से बुलंद और समुद्रों से ज़्यादा गहरी है और शहद से ज़्यादा मीठी है। लेकिन हुआ क्या है, गोया कि आपको मालूम होगा कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, पाकिस्तान उसका मेज़बान था, और इसमें जहाँ पे भारत से लेके दीगर रुकन ममालिक के अहम शख्सियात शरीक हुई, वहाँ पे चीन के वज़ीर आज़म भी इस इजलास में शरीक हुए। और उसके बाद ये अब तवक्को की जा रही थी और तयशुदा एक शेड्यूल था कि जो 17 तारीख़ है, गोया कि आने वाले दिनों में प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने चीन का दौरा करना था, और इस चीन के दौरे से मुताल्लिक़ काफ़ी तफसीलात तय हो चुकी थी ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और चीन का ख़्याल ये था कि पाकिस्तान में नई हुकूमत चीज़ों को अब आगे लेके चलेगी, क्योंकि इसी हुकूमत का क्लेम है किसी ज़माने में जब 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया था तो ये ब्लेम करती थी हुकूमत, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, कि इमरान खान का धरना ना होता तो उस वक्त प्रेसिडेंट शी आ रहे थे, कोई कि सी पैक जैसा मंसूबा के जिसको पाकिस्तान में गेम चेंजर कहा गया, उस गेम चेंजर में इनके ख़्याल में उस वक्त कि इमरान खान जैसे शख्स ने 126 दिन का धरना दे के उसमें रखना डाला, उसको डिले किया। लेकिन अब भी वो ताख़ीर का शिकार है। अब इस दौरान ना तो इमरान खान की हुकूमत है, ना वो धरने दे रहे हैं, वो तो जेल में बैठे हैं। तो गोया कि अब तो इसके अंदर एक हमें बर्क रफ्तारी नज़र आनी चाहिए थी। एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, या साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, या साथ में हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अब तो ज़ाहिर सी बात है कोई रुकावट नहीं है, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत के साथ खड़ी है, तो गोया कि बर्क रफ्तारी नज़र आनी चाहिए थी, नहीं नज़र आ रही। तो जैसे मैंने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस के ऊपर पिछले भी मैंने गुफ्तगू में आपको बताया कि जो चीनी की आदत है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है कि डैम्स की तामीर पे उनके इंजीनियर्स उनकी उनकी हलाकत हुई खुद को दहशतगर्दी के वाक़यात में। फिर कराची के अंदर भी उनके लोगों को मारा गया, तो एक डिस्टर्बेंस तो ऑलरेडी थी। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में आना तो था, लेकिन इसकी भी जो लाइव कवरेज थी शुरू में जब वो आए हैं तो की गई सरकारी TV की जानिब से, लेकिन बाद में सख्ती से मना किया गया चीनी की आदत की जानिब से कि उन्हें इस तरह की कोई तशहीरी कवरेज नहीं चाहिए, बिल्कुल इसको नहीं ज़रूरत कोई, तो मना कर देगा। यही वजह है कि जब चीन के वज़ीर आज़म वापस गए हैं तो इस डिपार्चर को लाइव नहीं दिखाया गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर तो ख़ुद लाहौर चले गए, क्योंकि 26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ वहाँ पर बैठक हो रही थी। तो उनको सियाह भी एहसन इकबाल साहब ने किया, प्लानिंग के मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अंदाज़ा आपको लगाना चाहिए कि कितनी गर्मजोशी थी इन ताल्लुकात में। और इस दौरान फिर हुआ क्या कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब गया तो दुबई, लेकिन वहाँ जाके कहा गया कि उनके पाँव में फ्रैक्चर आ गया है जहाज़ से उतरते हुए। लेकिन हुआ क्या, आज देखा आपने कि ख़त आपने भी शायद देखा हो कि जो सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब की जानिब से चीन के सदर प्रेसिडेंट शी को लिखा गया है,
جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات، ان کی تاریخ، ان میں جو گرم جوشی، ان میں جو اعتماد، ان میں جو ٹرسٹ ہے، سب کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر ساتھ میں کہا گیا کہ وہ مناسب وقت میں چین کا دورہ کریں گے۔ تو جو 17 تاریخ کو دورہ ہونا تھا، تو کیونکہ پاکستان کے دورے پر جب چین کے وزیر اعظم آئے تو توقع یہ تھی کہ اب چیزیں آگے بڑھ پائیں گی، لیکن کچھ ہوا تو نہیں۔ صرف یہاں سے بیٹھ کے ورچوئل افتتاح ہوا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا، کوئی اور چیزیں ہوئی نہیں، کچھ مفاہمت کی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے، دیٹس اٹ۔ تو چینی کی عادت ڈسٹرب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کے نمائشی دورے ہوں کہ جس کے نتیجے میں کچھ آگے تو نہ بڑھے، لیکن یہ امپریشن دیا جائے کہ شاید تعلقات بڑے مثالی ہیں۔ اور اس دوران آپ کو معلوم ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جو تقریب میں کہا کہ چین کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے لوگ اگر یہاں پہ ہلاک بھی ہوتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جس کی پھر وضاحت اسی تقریب میں بیٹھے چین کے سفیر نے بھی دی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ درست بات نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب چین سمجھتا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، جن چیزوں پہ ہم نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے ان کو مٹیریلائز ہونا چاہیے، وہ گوادر ایئرپورٹ ہو، گوادر پورٹ ہو، یا دیگر اپرچونٹی زونز ہوں، یا باقی معاملات ہوں۔ تو جب گرم جوشی کی فضا نظر نہیں آئی، تو جو 3 نومبر کو خط لکھا گیا پریزیڈنٹ شی کی جانب سے، اگرچہ کہا جا رہا ہے اس وقت امپریشن دیا جا رہا ہے وان صدر کی جانب سے کہ وہ صدر پاکستان کی خیریت دریافت اس میں کی گئی ہے، وہ جو ان کا پاؤں میں فریکچر ہوا ہے اس کو لے کے پریزیڈنٹ شی چین کے صدر پریشان تھے، تو انہوں نے عیادت کی ہے خط کے ذریعے۔ لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ فی الحال آپ چین کا دورہ نہ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دورے سے کچھ حاصل تو ہونا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو فی الحال التوا میں ڈالا جائے، اور جو پاکستان نے کمٹ کیا ہے چین کے ساتھ سی پیک کو لے کے اور دیگر معاملات پہ آگے بڑھنا، تو اس کے حوالے سے اب کوئی کنکریٹ اقدامات ہونے چاہیے پہلے، تب جب ہوں گے تو دورے بھی ہو جائیں گے، اور اس دوران جو ان کے سیکورٹی سے متعلق کنسرنز ہیں وہ ہے کہ ان کو بھی ایڈریس کیا جائے، کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے کہ لوگ افغانستان سے آتے ہیں، چینی لوگوں کو یہاں پہ مار کے چلے جاتے ہیں، لیکن میری اطلاعات ہے کہ پھر چین کی جانب سے یہ آرگومنٹ بھی آیا کہ چین میں بھی ان کے بہت بڑی تعداد میں لوگ، افغانستان میں بھی چین کے شہری باشندے وہاں پہ بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، تو اگر یہ ٹی ٹی پی کے لوگ یا دیگر لوگ اگر جو پاکستان میں آ کے چینی انجینئرز اور باقی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر یہ افغانستان میں ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں ہمارے پاس کوئی معقول آرگومنٹ تو تھا نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ابھی تعلقات کے اندر سرد ماری آئی ہوئی ہے، اب اس کو ظاہر سی بات ہے واضح تو نہیں کیا جا رہا، کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ کیا امپریشن دیں گے کہ دنیا میں جو آخری دوست ہے پاکستان کا وہ بھی شاید اب پاکستان کے ساتھ انکمفرٹیبل ہے۔ اور اس دوران آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت حکمران جماعت کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی لنڈن اور جنیوا سے ہوتے ہوئے بلکہ پہلے امریکہ گئے، بلکہ لنڈن سے پہلے امریکہ گئے اور بعد میں پھر جنیوا جہاں پہ ان کی صاحبزادی جا کے ان سے ملی ہیں، گویا کہ وہ 5-6 دن امریکہ میں اس سوچ اور اس حکمت عملی کے ساتھ جا کے بیٹھے رہے کہ تحریک انصاف نے تو وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی، جو پاکستانی ڈائسپورا جو تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، جو انہوں نے ٹرمپ صاحب کے جو پریزیڈنٹ بن چکے ہیں اپنا امریکہ کے، ان کے ساتھ جو بیٹھ کے انہوں نے جو ایک طرح سے ان پاکستان سے متعلق جو حقائق ان کے سامنے رکھے ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کو اور ان کی قیادت کو خدشہ تو ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان ایشوز کے اوپر وہ ضرور بات کریں گے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیشن دیں گے کہ آپ عمران خان کو رہا کر دیں گے، بٹ جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو حقائق ان کے سامنے رکھے گئے ہیں تو اس کو لے کے یقینی طور پہ بات تو ہوگی۔ تو کوشش ان کی بھی تھی کہ ٹرمپ کے قریب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہو میاں نواز شریف صاحب کی، اور 5-6 روز تک جو قیام تھا وہاں پہ امریکہ میں، اس کے پیچھے ساری سوچ یہی کار فرما تھی کہ کسی طرح ان سے ملاقات کر کے تو کوئی نون لیگ کا موقف، ان کا موقف، تاکہ یہ حکومت جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے، جو اس وقت ارینجمنٹس چل رہی ہیں، ان ارینجمنٹس کو کنٹینیو کیا جائے۔ لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہاں سے وہ یہی ہیں
کہ سر توڑ کوششوں کے باوجود اور وہاں پہ جتنے بھی اپنے ان کے رفقا تھے کہ جن کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ وہاں پہ جو ٹرمپ کی ٹیم کے کچھ سرکردہ لوگ ہیں، امپورٹنٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ارینج کروا دیں، لیکن بری طرح ناکامی ہوئی ہے، تو وہ وہاں پہ نہیں مل پائے اور خالی ہاتھ لوٹے ہیں۔ تو اب پریشانی ضرور ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جنیوا میں بیٹھ کے والد صاحب اور ان کی صاحبزادی نے یہ سوچا ہے کہ اب کیا کیا جائے، گویا کہ اس رجیم کو کیسے بچانا ہے اور کیسے آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ امریکہ میں انتظامی کی تبدیلی کے بعد پاکستان پہ دباؤ کی کیفیت تو بڑھے گی، کیونکہ خود بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران جہاں میں کانگریس میں قراردادیں منظور ہوئیں، کانگریس مین نے خط لکھا صدر جو بائیڈن کو، برطانوی پارلیمان کے اندر بھی لوگ اپنے وزیر خارجہ کو خطوط لکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو وہاں پہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے اور اس حوالے سے حکومت پاکستان سے بات چیت کی جائے۔ تو ڈیفینیٹلی آنے والے وقت میں یہ چیزیں ٹیک اپ بھی ہوں گی، اور یہ موجودہ سسٹم کے لیے ظاہر سی بات ایک بہت بڑی الارم بیل ہے۔ ایسے میں کہ خود کل میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی حکومت وقت سے گویا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے، اور اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے کلیدی رول پلے کیا ہے، لیکن ان کو ان کی منشا کے مطابق جو رول وہ چاہ رہے تھے بالخصوص جوڈیشل کونسل میں، وہ ان کو نہیں دیا گیا، تو اب اس کو لے کے بھی وہ تھوڑے سے پریشان ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب انٹرنلی ایک بہت بڑا اتحادی حکومت کا کہ جس نے ان کو ووٹ دے کے پرائم منسٹر بنایا نون لیگ کے امیدوار شہباز شریف کو، وہ بھی ناراض ہے، اور ساتھ میں جو ایکسٹرنل پریشر آئے گا بالخصوص امریکہ کی جانب سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور عمران خان سے متعلق جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، تو آنے والے وقت جیسے میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا کہ مشکل ہے حکومت واقعی، اور اس دوران حکومت جیسے میں نے بتایا کہ چین جیسا ملک کہہ رہے صدر پاکستان سے فی الحال نہ آئیے گا، رک جائیے، اور ساتھ میں نواز شریف صاحب کے جو امریکہ میں گئے تو تھے کہ کسی طرح وہ بھی کنیکٹ ہو جائیں آنے والی انتظامیہ سے، لیکن وہ بھی خالی ہاتھ واپس لوٹے ہیں جنیوا لندن کی جانب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔